رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے، پورے مہینے میں ہوتی رہے گی اور ہم قرآن کریم سے قریب آتے رہیں گے. رونق رمضان کی خاص ٹرانسمیشنز ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں یکم رمضان سے آپ کی خدمت میں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں قرآن کریم کو اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت حاصل کریں، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کھل کر سامنے آتے ہیں، ہم تک پہنچیں اور ہم ان تک پہنچیں. ہم کشید کریں فیوض اور برکات قرآن کریم کی. خواتین و حضرات، اس سلسلے میں یہ رونق رمضان کی خصوصی نشریات دنیا اسٹوڈیوز کراچی سے ہم کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ان افراد سے کہ جن کے پاس قرآن کریم کا علم ہے. اسکالرز آتے ہیں، انٹلیکچوئلز آتے ہیں، علماء دین آتے ہیں، دانشور آتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان علوم کو جو قرآن کریم فراہم کر رہا ہے، اور ان مسائل کا حل جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، جن کے تعلق سے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ خشکی اور تری کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو قرآن کریم میں جس کا حل موجود نہ ہو. خواتین و حضرات، اس لیے بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتاب نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. خواتین و حضرات، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آسمانی کتب میں واحد کتاب قرآن کریم ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خواتین و حضرات، کسی بھی رسول کا امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے امت محمدیہ سے وابستہ شخص کے، ہمارے اور آپ کے، کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں وہی کلام خداوندی پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات، یہ مہینہ قرآن کریم سے قربت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن کریم کے مفاہیم کو اپنے اندر اتارنے کا مہینہ ہے، تاکہ جب ہم شوال میں پہنچیں تو معلوم یہ ہو کہ رمضان سے ہم نے کیسی کیسی نعمتیں کشید کی ہیں. خواتین و حضرات، موضوع ہمارا جو افطار میں تھا وہ اس وقت بھی وہ ہوگا وہی، اور انشاءاللہ آج 13ویں روزے کی جو افطار ہوگی اس میں بھی ہم یہی گفتگو رکھیں گے جاری، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے. مسلمان عورت کی خصوصیات، دین میں عورت کا کردار، ایک مسلمان عورت میں قرآن کریم اور ہمارا دین کیسی صفات دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ ہمارا موضوع. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے، اور روزانہ سحر کی نشریات کی تلاوت فرماتے ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ انیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سورہ آل عمران قرآن کریم کی تیسری صورت، اس کی آیت نمبر 103 قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہو جانا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری ہمارے ساتھ مسلسل ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ممتاز عالم دین تشریف لائیں درخواست پہ ہماری لاہور سے، اور انشاءاللہ تعالی کل تک یعنی 14ویں روزے کی افطار ٹرانسمیشن تک ہمارے ساتھ یقیناً ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تشریف فرما ہے محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک، تشریف لائی ہیں سعودی عرب سے، ریاض میں مقیم، شعبہ تدریس. خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے، سلسلہ کلام جاری ہوگا وہاں سے جہاں سے افطار میں ٹوٹا تھا. ایک سوال آیا تھا کہ غصہ ہم کیوں کرتے ہیں، ایک بچی نے سوال کیا تھا جس پر ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم کاظمین بالغیظ کی بات کرتا ہے. کاظمین بالغیظ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کروائیں گے. محترمہ میمونہ ملک صاحبہ سے شروع کریں گے، پھر بات آگے بڑھے گی. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک. بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے دین میں عورت کا کردار. دین مسلمان عورت میں کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے، کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر رہا ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اس پر کچھ کالرز ہیں، پہلے وہ کالرز لے لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا انتظار سے ہم مکہ سے بات کر رہا ہوں. جی انتظار صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو سوال کیا تھا کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں، جی دن میں ہم سوتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں، ہاں تو ہم کیا ترتیب بنائیں، اپنی عبادت کی کیا ترتیب بنائیں؟ جی. اور دوسرا، انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا آخری جو جہان رہتا ہے تو اس آخری حق نماز جنازہ ہوتا ہے. جی یہاں کے پاکستان میں جب انسان فوت ہوتا ہے اس کو اٹھا کے سڑک کے اوپر رکھ کے دیتے ہیں، ہاں تو انسان کو تو فوراً قبر میں لے جانا چاہیے. اس کا جو آخری آرام گاہ ہے وہ قبر ہے. ٹھیک تو ہے. یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے آپ مہربانی کریں، آپ ایسی بات کریں کہ یہ چھوڑ دیں، خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں. ہاں انسان فوت ہو جائے تو اس کو ادھر 4-5 اس کو اٹھاتے ہیں اور گلیوں میں گھومتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں. ہاں اس طرح میت کی کتنی جی بے حرمتی ہوتی ہے میت کی. اس تعلق سے ہم بات کریں گے اپنی مہمانوں سے. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نیک بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، فرمائیے کیا سوال ہے. جی ڈاکٹر عثمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. آپ کا سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم اور محترمہ خانم طیبہ بخاری کو بہت بہت مبارک، اور میری فیملی کی طرف سے دعائیں ہیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. اور ایک ریکویسٹ ہے اور ایک سوال ہے. جی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ خانم طیبہ بخاری اگر پورا مہینہ چاند رات تک اگر ہمیں ٹائم دے دیں تو یقین رکھیں کہ میری بچیاں
وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے سیڑھیاں چاہیے ان کی. اچھا اور ایک تو سیڑھیوں کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بتائیں کہاں سے مل سکتی ان ٹھیک کی ہے، دروس کی ٹھیک ہے، درس وغیرہ جو ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک مسلمان معاشرے میں مسلم خاتون کس حد تک عملی طور پہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، مثلاً کوئی بزنس کر سکتی ہے؟ ہاں یہ پلیز مجھے جواب دے دیجیے گا. بالکل صحیح ہے. مسلمانوں کے شانہ بشانہ کام کس حد تک کر سکتی ہیں، یہ سوالات رکھتے ہیں. خانم میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ یہی سوال کہ ایک مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان عورت مردوں کے شانہ بشانہ کہاں تک کام کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات صرف مسلم معاشرے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عورت کہاں تک اس کی حدود ہیں. تو اسلام نے ہمارے لیے ایک معیار متعین کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فضا جس میں عورت کا شرف باقی رہے، اس کا محل کار جہاں پہ وہ کام کرتی ہے اسلامی تعلیمات کی پابندی کے ساتھ اگر وہ وہاں پہ کام کر سکے، چونکہ اس کا دائرہ کچھ محدود ہو جاتا ہے مرد کی نسبت، اس لیے کہ اس کے اوپر کچھ حجاب کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس لیے مرد کے لیے یہ ہے کہ واجب نمازیں اس کی وقت پہ ادا ہو سکیں، ایسی جگہ ہو، ایسی جاب ہو، ایسا کام ہو جس میں اس کے واجبات میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے. لیکن خاتون کے لیے پھر کچھ یہ بھی ہے کہ حجاب کے مسائل بھی ہیں. تو اس کو ایسی جاب کا، ایسے کام کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے. اسلام نے کسی طرح کی عورت کے اوپر پابندی یوں عائد نہیں کی کہ وہ صرف ٹیچنگ کے شعبے کو اپنا سکتی ہے یا وہ صرف کسی ایک مخصوص کام کو انجام دے سکتی ہے. وہ ہر وہ کام انجام دے سکتی ہے جس میں اس کی عزت اور اس کے مذہب کی جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں. یہاں پہ اگر وقت میں گنجائش ہو تو میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتی ہوں. ارشاد. کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ کوئی علاقائی نہیں بلکہ آفاقی دین ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور آپ سے پوری دنیا اس وقت اسلام کے حقیقی چہرے کی تفہیم کی متمنی و متقاضی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے. مغربی معاشروں کا اس وقت وہاں پہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ دین سے لا تعلقی نے انہیں ایک حیوانی معاشرے میں تبدیل کر دیا ہے. اور ادھر اتنی تعصف بار صورتحال ہے ہمارے اسلامی معاشروں میں، نام نہاد اسلامی معاشروں میں، کہ ہماری یہاں قبائلی طرز تمدن کے حامل جو معاشرے ہیں انہوں نے جو ہر وقت ہمتاً اس کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں کہ اپنے قبائلی اور علاقائی تعصبات کو اسلام کے نام پر متعارف کرائیں، وہاں پر مغربی معاشروں میں چونکہ یہ صورت ہو گئی کہ وہ دین سے لا تعلق ہیں تو وہ حیوانی معاشرے بنے، تو عورت کو ایک آوارہ حیوان کی طرح بنا دیا گیا. اور یہاں ہمارے ان معاشروں میں جو قبائلی طرز تمدن کے حامل معاشرے ہیں عورت کو ایک قیدی حیوان کی صورت میں متعارف کرا دیا گیا. وہاں ایک آوارہ بے بند و بار چراگاہ میں گھومتا پھرتا ہوا آزاد حیوان، اور ادھر گھٹن کا شکار ایک قیدی حیوان، یعنی دو طرح کی ایکسٹریم چل رہی ہے. اب اس صورتحال میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح اسلام کی تفہیم ہو، اور صحیح اسلام کی تفہیم کے لیے اسلام شناسوں کی ضرورت ہے. اور اس وقت جس مشکل سے، جس پریشانی سے، جس المیت سے، جس مظلومیت سے اسلام گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسفہ اسلام کی تفہیم اور اسلامی غیرت و حمیت کی ترجمانی صرف انہی افراد کو کرنا چاہیے جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، جو اسلامی اقدار سے وابستہ ہیں، جو اسلامی قواعد و ضوابط کو اپنائے ہوئے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو اپنانا اپنے لیے الہی کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا کے عقیدے کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اور اپنے لیے سرمایہ فخر و مباحت سمجھتے ہیں. ایسی شخصیات نہیں جو اسلام کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اور وہ مختلف چینلز پہ بیٹھ کے اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا سی بات ایسی ہے کہ جو بھی اس قسم کی بات کہتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، کلچر بہت اہم چیز ہے کہ کلچر کو دین بنا لینا. دین کی انٹرپریٹیشن جو بھی شخص یا جو بھی اسکول آف تھاٹ کر رہا ہے وہ اپنے تئیں
اور اپنے نزدیک دین کی حقیقی تصویر پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ حقیقی تصویر ہے کیا، دینی علوم سے کتنی واقفیت ہے اور دین کی انٹرپریٹیشن کی کتنی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تاکہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آئے۔ کچھ کال لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں عائشہ احمد بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی محترمہ فرمائیے کیا سوال؟ جی بس میں نے کل بھی پروگرام دیکھا اور کل بہت کال ملانے کی کوشش کی لیکن کال ملی نہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ آج مل گئی۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور محترمہ میمونہ صاحبہ اور محترمہ خانم صاحبہ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ الحمدللہ۔ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں قرآن کریم کی، اچھا اور کل پردے کے احکامات پر جو ڈسکس ہو رہی تھی اس میں بھی کچھ تھوڑا سا شیئر کروں گی۔ فرمائیے۔ کہ کل بحث یہی ہو رہی تھی کہ یا تو نقاب لیا جاتا ہے یا پھر بالکل ہی نہیں لیا جاتا، بیچ کا درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے دونوں احکامات قرآن میں آئے ہیں۔ سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں بھی ہے اور سورہ احزاب میں بھی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو سورہ نور میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ جی الا ما ظہر منہا۔ اچھا کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں صورتوں میں آپ پردے کو قائم رکھ سکتے ہیں، نقاب بھی کیا جا سکتا ہے اور نقاب کے بغیر بھی اگر سنگھار نہ ہو، جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر آپ کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ بغیر سنگھار کے چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، بال سمٹے ہوں، مطلب بال تک بال وغیرہ سب ڈھکے ہوں، سطر ڈھکا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور سورہ احزاب میں اس چیز کا آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا ہے کہ آپ وہ گھونگٹ کی طرح سے، مطلب بالکل ٹھیک ہے، گھونگٹ کا وہ ایک آ جائے، اب اس کو آپ نقاب کے استعمال کر لیں۔ یہ سورہ نور اور سورہ احزاب دونوں کا جو انٹرپریٹیشن ہے اور جو اس کا مضمون ہے، معنی ہے، مفاہیم ہے، وہ آپ نے بیان کر دیے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اچھا کچھ کالز اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں چلوں گا آپ کی طرف۔ میمونہ صاحبہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب خرم ذکی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہاں پر دونوں خاتون علماء کرام بیٹھی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں عقل کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس پہ یہ خانم طیبہ صاحبہ اور محترمہ میمونہ روشنی ڈالیں کہ یہ جیسے سورہ انفال کی آیت ہے 22ویں آیت کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو کہ عقل نہیں استعمال کرتی۔ تو یہاں پہ ایک انیق صاحب ایک اسکول آف تھاٹ ایسا کریٹ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، جو یہ سمجھتا ہے کہ دینی معاملات میں عقل کا استعمال غلط ہے اور جو چیز بھی دین کے نام سے لوگوں تک پہنچا دی جائے گی تو لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقلوں کو سرنڈر کر دیں اور اس حکم کو قبول کر لیں۔ جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم 49 ورسز میں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کے آنے کی وجہ ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ اپنی عقلوں سے کام لینا شروع کریں۔ بالکل تو ٹھیک ہے۔ اس مکتبہ فکر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ دونوں خواتین اچھا اس میں خرم صاحب ایک بات یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی کالز پہلے بھی آئی ہیں اور اچھی کالز آپ کرتے ہیں۔ اس میں تو ایک ہوتے ہیں نصوص قرآنی کے تعلق سے عقل استعمال کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تسخیر کائنات کے حوالے سے اور کائنات کے رموز کو جاننے کے حوالے سے عقل استعمال کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کلیئر؟ یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ تو جو افلا تدبرون کی بات ہو رہی ہے، افلا یعقلون کی بات ہو رہی ہے، وہ تسخیر کائنات کے حوالے سے جو رموز ہیں، اس کو جہاں بانی کی جو اصول ہیں قرآن کریم جو بتا رہا ہے اس پر تو غور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نصوص قرآنی ہیں
کیا اس پر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل استعمال کرنی چاہیے؟ آپ کی رائے؟ صاحب شاید ایک جگہ ایک آیت ہے قرآن کریم میں ہی جی کہ اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں پہ بھی اندھے ہو کے نہیں گر پڑتے. جی اللہ کی آیات کون سی؟ غور و فکر کرنا چاہیے اور آیات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے, عقل استعمال کرنی چاہیے. جی آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات. اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں. یہ بالکل میمونہ صاحبہ, آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ آیات سے مراد. سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ تو قرآن کریم کی بات ہے. جی 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 بالکل, لیکن جو آیات کی بات آپ فرما رہے ہیں نا برادر, آیات سے مراد آیات قرآنی نہیں ہے, بلکہ آپ بتائیے. دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ سورہ یوسف کی آیت میں تو تصریح ہے قرآن کریم. جی جی بالکل صحیح. آیت کا لفظ بھی نہیں ہے. ہاں آیت کا لفظ نہیں ہے نا, لیکن آپ جو آیت کا لفظ سمجھ رہے ہیں وہ آیت ان معنوں میں نہیں ہے. جی جی جہاں عقل استعمال ہوتی ہے وہ نشانیاں ہیں جہاں سے لوگ فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں, عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں. جیسے کہ دن اور رات کے بدلنے میں, زمین اور آسمان کے بننے میں, ہماری اپنی خلقت میں ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ سب اچانک یوں ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پر بار بار عقل کے استعمال کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے, اور ہم مسلمان تو پوری کی پوری جا کر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کوری کواری لیے, اس کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا, سوچا بھی نہیں, بالکل ویسے امانت تھی تمہاری, یہ لو پکڑو. اللہ تعالیٰ نے وہی عقل دوسرے لوگوں کو دی جنہوں نے سائنس پہ غور و فکر کیا, جنہوں نے پوری دنیا تسخیر کی, اور ہم ابھی بیٹھے اپنی عقل کو بند کر کے سارے کیواڑ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر انگلی کیسے اٹھائی جائے. جہاں تک بھائی کی بات کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن مجید, محکمات, متشابہات, حلال, حرام, انبیاء کے واقعات, ان سے بھرا پڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں یہ کرنا ہے, اس پر عقل نہیں لڑا سکتے, یہ نہیں کرنا ہے اس پر بھی عقل نہیں لڑا سکتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غور کرو خلقت پر, غور کرو نشانیوں پر اللہ کی, تو زمین سے لے کے آسمان تک غور کرنے کے لیے میں کہتی ہوں پھول کی پتی میں خوشبو کیسے آئی, اس پر غور کریں اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے. آپ اپنی خلقت پر غور کریں, اللہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کیسے بن گئی, کیا بویا تھا, کہاں بویا تھا, کیا خوشبو بھی ڈالی تھی. تو یہ وہ آیات ہیں. اس سے مراد اگر قرآن کی آیت بھی لی جائے, اللہ کا حکم جوں کا توں بھی لیا جائے, تو اس میں عقل لڑا کر بحث و تمہیس اور آرگیو کرنا مقصد نہیں ہے, اس پر عقل سے اس بات کو سمجھ کر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک جملے کا میں اضافہ چاہتی ہوں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یعنی ان کی بات سے اتفاق کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آیات آفاق ہیں کہ یہ جو کائنات کی خلقت ہے, یہ جو لیل و نہار کی گردش ہے, یہ روز و شب کی آمد و رفت ہے, اس میں غور و فکر کرو. التفکر فی امور اللہ افضل من عبادت سنہ. ایک لمحے, ایک سیکنڈ سوچنا ان چیزوں کے بارے میں, غور و فکر کرنا, یہ ایک سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور تم آیات آفاق کے بارے میں اپنی عقل کے قافلوں کو تصرف میں لاؤ. آیات انفس تمہارا وجود ہے, آیات آفاق یہ عالم تکوین ہے, عالم کبیر, اور یہ عالم صغیر. لیکن جہاں پہ امر مولا آ جائے وہاں پہ یہ لوگ غلط بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ عقل کو تصرف میں لاؤ. وہاں تمہاری عقل کام نہیں کر سکتی. امتثال امر مولا کو بجا لانا, تم مطیع محض ہو, جو اس نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ ہو, جو رسول تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو, جو خالق کائنات کی جانب سے تمہارے لیے حکم آئے اس کو بجا لاؤ. تمہیں اس میں تمہاری عقل اس میں ٹھیک ہے, جو دے وہ لے لو, اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ٹھیک, تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے. اور خانم آپ ہی کی بات کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے, اسی لیے عابد پر عالم کو فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت, بہت زیادہ فضیلت ہے. اچھا, اگلا سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اور ہم جواب دے نہیں پائے تھے. مکہ مکرمہ سے انتظار صاحب کا سوال, اور کیونکہ آپ تشریف لائیں گے سعودیہ سے تو آپ زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہیں کہ مکے میں رمضان کے مہینے میں شیڈول چینج ہو جاتا ہے, رات کو کام کرنا پڑتا ہے, دن کو آرام کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات
پہ اثر پڑتا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ عبادت کی بات کر رہے تھے. نماز کے اوقات میں نارملی اثر نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ اگر آپ فجر کے بعد بھی سو جائیں تو ظہر تک نماز مل جاتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے. ان کا مقصد اسکیجول کرنا عبادت کا یعنی تسبیحات کا اور نوافل کی بات کر رہے تھے. بالکل، وہ نماز کے سلسلے کو دراز کرنا. جی ہاں. اب یہ ہے کہ نمازوں کے تو اوقات ہیں، صلاۃ جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک ہے، یہ تو فرض ہے اپنے اپنے وقت پر، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بیچ میں ہم رمضان کی عبادات ہیں جس میں تسبیحات لے لیجئے، نوافل لے لیجئے، تلاوت کلام پاک لے لیجئے، قیام اللیل لے لیجئے، قیام اللیل لے لیجئے، وہ سارے کا سارا الٹ سکتا ہے. وہ لوگ عام طور سے جو سعودی عربیہ میں مقیم ہیں وہ اسی طرح سے آپ کی جابز اسکیجول کرتے ہیں. اگر کہیں نوافل اور تراویح میں فرق پڑ رہا ہو، وہی اوقات ان کی نوکری کے ہوں، تو وہ جو نوافل عبادت ہیں یہ فردن یعنی انفرادی طور سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی اچھا، اب مجھے سمجھا دیجئے یہ بات کہ قیام اللیل کیسے ہوگا؟ رات کو مجھے نوکری بھی کرنی ہے، جی، مجھے آفس جانا ہے، یا میں اگر کوئی ڈرائیور ہوں، مجھے ڈرائیوری کرنی ہے، تو میں قیام اللیل کیسے کروں گا؟ اور یہ جو رحمت کا اور مغفرت کا اور آتش دوزخ سے نجات کے جو 3 اشرے ہیں، ان سے بھرپور مستفید کیسے ہوں؟ وہی قیام اللیل، وہی قیام اللیل کا اجر ہوگا. القاسب حبیب اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ لوگوں نے کیا اچھی بات کہی کہ وہی قیام اللیل ہوگا، وہی آپ کا قیام اللیل ہے نا. آپ زبان سے ذکر جاری رکھیں. کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اب جو رزق حلال جہاد کماتا فی سبیل اللہ، جو گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، یہی اس کی عبادت ہے. کتنا اہم نقطہ آپ دونوں خواتین نے بیان کیا کہ وہ جو نوکری کر رہا ہے، اکل حلال کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رزق کے لیے گردش کر رہا ہے، وہ قیام اللیل ہی ہے اس کے لیے. زبان ہر وقت پاک ہے، ذکر کرتا سبحان رہے. اللہ، سبحان جب اللہ. موقع ملے نوافل کا نوافل ادا کر لے، جب موقع ملے تلاوت کر لے. انتظار نہیں صاحب، تو آپ کے سوال کے جواب نہیں تو گاڑی میں ہی کیسٹ لگا کے قرآن مجید سنتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا ایک کالر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. جی السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. سر میرا سوال ہے، جی جی. ایک مسلمان عورت کی بچی پیدا ہو جائے اور وہ اس کو اپنے دودھ نہ پلائے، اس کی وجہ کہ میرے جسم پہ اثر پڑے گا، میں جلدی بوڑھی ہو جاؤں گا، تو اس بچے کا اپنے ماں پر اپنا حق تو کم نہیں ہوئے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. خواتین حضرات، کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے جانتے بوجھتے تو کیا بچے کا حق اپنی ماں پہ کم تو نہیں ہوگا؟ یہ سوال آیا ہے. یہ بہت اہم سوال، یہ رکھیں گے ہم اپنی مہمانوں کے سامنے. خواتین حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور بریک کے دوران اذان فجر لاہور کا وقت بھی ہو جائے گا. اذان فجر سنیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. جو سوالات آئے ہیں ہمارے پاس وہ رکھیں گے مہمانوں کے سامنے، علماء جو عالمات ہیں ان کے سامنے. اور جہاں بات شروع ہوئی تھی میں وہیں سے جوڑوں گا اس بات کو جو کل سوال آیا تھا، اور افطار میں جہاں بات رکی تھی کہ غصہ جو ہمارے مزاج کا، ہماری سرش کا حصہ بن گیا ہے، اس غصے کو ہم کیسے نکالیں. قرآن کریم کی آیت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. خواتین حضرات، اس آیت پر میمونہ صاحبہ تفصیلی بات کرنا چاہ رہی ہیں. بریک سے واپس آ کر میں یہ آیت بھی میمونہ صاحبہ کے سامنے رکھوں گا. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. بات ہو رہی ہے، موضوع کیا ہے؟ مسلمان عورت کی خوبیاں. سوالات بہت سارے اور بہت اچھے سوالات، بڑے علمی سوالات آئے. ایک سوال جو ابھی آیا تھا آخر میں چاہتا ہوں کہ اس پر میمونہ صاحبہ بات کریں. یہ سوال میمونہ صاحبہ بہت اہم ہے اور عصر حاضر سے بہت جڑا ہوا بھی ہے. مسلمان عورت کے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو اس بچے کا حق ماں پہ کم تو نہیں ہوتا؟ اب اس سوال کو پھیلانا ہے، اس سوال کو، کیونکہ آج کل
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دور جدید میں بچوں کو جو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک بھائی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی بریسٹ فیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دین کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آئی تھیں جنہوں نے اپنی بدکاری کا کہا اور سزا طلب کی. آپ نے انہیں واپس بھیج دیا، بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے انہیں دودھ پلانے کے لیے پھر واپس بھیج دیا. تیسری بار وہ آئیں تو بچہ روٹی چبا رہا تھا. ہاتھ میں انہوں نے روٹی دی ہوئی اور دکھایا کہ اب میری بریسٹ فیڈنگ کی ضرورت نہیں رہی، بچہ اناج کھا سکتا ہے. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے سزا صادر فرمائی. بات یہ ہے کہ دین نے 2 سال کی مدت کہی ہے لیکن فرض نہیں کی ہے. میاں بیوی کا باہمی مشورہ ہے. اس میں دائی بھی رکھی جا سکتی ہے دودھ پلانے کے لیے، ماں خود بھی دودھ پلا سکتی ہے. نہیں پلانا چاہے، ہائر بھی نہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ ماں پلائے اور میڈیکلی وہ بچہ بہت سارے انفیکشنز سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں جو تاثیر رکھی ہے، ماں جو بھی کھاتی ہے وہ بچے کو لگتا ہے. اور یہ جو رحمت اور ممتا کی انتہا ہے دودھ کا اترنا، یہ بچہ جب ماں کی ٹچ کرتا ہے، ماں سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ وہ دودھ پلاتی ہے اور وہ دودھ پیتا ہے. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف ماں ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. بچے کو اس سے ہرگز محروم نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خواتین اپنے جسم، جیسے کہ بھائی نے کہا، اس کے لیے ایسا کر رہی ہیں تو نہایت نالائکی کا سوچ رہی ہیں، کیونکہ بریسٹ کینسرز کی میجورٹی اس بات سے ہو رہی ہے کہ دودھ نہیں پلاتی، جو پارٹیکلز رک جاتے ہیں وہ بعد میں کینسر بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں. خانم، یہی سوال آپ کی خدمت میں، 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی بس یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں میں بھی کہ قرآن کریم نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ لمن اراد جو چاہے دودھ پلانا اس کے لیے یہ حکم ہے. اسلام کی جانب سے کوئی سختی شدت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، عورت کی مرضی ہے. اور پھر فرما دیا کہ اگر تم چاہو تو فلا جناح علیکم ان تسترضعوا اولادکم، کسی اور سے پلوا لو، میاں بیوی اپنی مرضی سے، ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ پلوا دیں. لیکن جو ہماری بہن نے فرمایا ہے مجھے مکمل اتفاق ہے. سائنس نے اب جو نئی ریسرچ ہو رہی اس بات کو پروف بھی کر دیا کہ بریسٹ فیڈنگ خود صرف بچے کے لیے نہیں کہ اس کی قوت مدافعت کو زیادہ کرتی ہے، اسے ڈیزیزز سے بچاتی ہے، بلکہ خود ماں کی صحت کی ضامن ہے. بعد میں بہت برے نتائج نکلتے ہیں جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. مگر حق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جو بھائی کا سوال ہے، ایز سچ یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ دودھ بخشوانا اور دودھ بخشنا یا حق میں کمی یا زیادتی، وہ کچھ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے، فضیلت اس بات کی ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے اور اس سے محبت نفسیاتی جو تعلق ہوتا ہے وہی بڑھتا ہے. جب لمس ملتا ہے ماں کا تو بچہ اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال، نماز جنازہ میں دیر کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سوال سعودیہ سے آیا تھا. محترمہ، اصل میں ہمارے یہاں ہو سکتا ہے حالات ایسے ہوں، ہم لوگ عام طور سے جو سعودی عرب میں ڈیتھس ہوتی ہیں، پاکستان میں ڈیڈ باڈی بھیجنے کے لیے، اس میں بھی کئی دن، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مورگ میں ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے. یہاں پر لوگ وارثوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو: فرض نماز میں، بیوہ اور مطلقہ کے دوسرے نکاح میں، اور نماز جنازہ میں. یہ جلدی کرنے کا حکم ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. گفتگو رہے گی جاری محترمہ. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو موضوع ہے ہمارا کہ مسلمان عورت میں کون کون سی صفات قرآن کریم دیکھنا چاہ رہا ہے، تفصیل سے گفتگو کریں گے. آ رہے ہیں نیوز بریک کے چند سیکنڈ میں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری
اور محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ. آج کا موضوع 13واں روزہ ہے آج پاکستان میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع پر، وہ موضوع ہے قرآن کریم اور ہمارا دین ایک مسلمان عورت میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان عورت میں کیا صفات ہونی چاہیے. تفصیل سے بات ہو رہی ہے. کل ایک سوال جو آیا تھا ایک بچی کا کہ ہمیں من حیث القوم غصہ کیوں آتا ہے اور غصے کا علاج دین ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں کوئز کا سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آج ہم نے سوال یہ پوچھا ہے آپ سے، جس کی قرآن اندازی افطار میں ہوگی انشاءاللہ 6:03 پر. سوال یہ ہے کہ جنگ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ 3 آپشنز: رجب، رمضان یا حج کا مہینہ. صحیح آپشن روانہ کرتے ہیں آپ 02134528061 پر یا 02134527009 پر. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ کا درست آپشن، ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. خواتین و حضرات، درست آپشن جب آتے ہیں ہمارے پاس تو شام کو افطار ٹرانسمیشن میں 6:03 پر روزانہ کمپیوٹر کے ذریعے قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں 3 تحفے پیش کرتے ہیں ہم. ایک تحفہ ہے کتابوں کا سیٹ، دوسرا تحفہ ڈیجیٹل قرآن کریم، اور تیسرا تحفہ عمرے کا ٹکٹ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے. خواتین و حضرات، انا حاجی کا یہ کہنا ہے کہ عمرہ اور حج ہر شخص کی دسترس میں. www.anahaji.com اس ویب سائٹ پہ جائیے، تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اس ویب سائٹ پر. میمونہ صاحبہ، بہت دیر سے بات ہو رہی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس موضوع پہ آپ بات کریں، لیکن سوالات آ رہے ہیں مسلسل. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ایسے متقین صفت لوگوں کے لیے، ایسے متقین کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے زمانے میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. یعنی متقین کی صفات یہ جو 2-4 بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ایک جنت آراستہ کی گئی ہے. سبحان اللہ. جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بھلے وہ خوشحال ہوں، مالدار ہوں، بھلے نہ ہوں، تنگ دست ہوں، خود ضرورت مند ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں. اور کاظمین الغیظ، غصے پر کنٹرول کرتے ہوں. کاظم کہتے ہیں پی جانا. یعنی غصہ آنے سے تو منع نہیں کیا، یہ تو نیچرل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ سے ہے، آگ سے شیطان بنا ہے، اور جب انسان غصے میں آ کر نتنے پھلا لیتا ہے، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو بھڑکاتا رہتا ہے جب تک کہ نقصان نہ کرا بیٹھے، اور پھر اس کے علاج بتائے کہ آپ اس وقت اپنی پوزیشن بدلیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، نہیں تو گھر سے باہر نکل جائیں. اور پانی پئیں، یہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور اگر اس وقت آپ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان داخل ہونے ہی نہیں پاتا. کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. غصہ آئے گا، بہت ساری باتوں پہ آتا ہے، اور ہر وہ بات جو مزاج کے خلاف ہوتی ہے آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنے والا وہ متقی ہے جس کے لیے جنت تیار ہے. بلکہ کنٹرول سے زیادہ بہتر شاید یہاں پر لفظ ہوگا مینیج کرنا، کہ واقعی کہ اس کو آپ اظہار کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک. پھر عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو درگزر، وہ سراپا عفو کرم ہے. وہ اگر ہمیں معاف نہ کرے، ہماری غلطیوں پہ ہمیں ہاتھ کے ہاتھ پکڑاتا چلا جائے، ہمیں سزا دیتا چلا جائے، ہم تو گھر میں منہ دکھانے لائق نہ رہیں گے. عافین عن الناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اور یہ 5ویں صفت ہے، یعنی یوں تو 4تھی صفت ہے. کیا ہے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حق ادا کرنا عدل ہے، انصاف ہے. حق سے بڑھ کر دینا نیکی ہے، احسان ہے. یعنی آپ کا حق ہے کہ آپ سے خوش اسلوبی سے ملا جائے، لیکن احسان کیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھا جائے. حقوق العباد میں احسان کی جو صفت ہے
وہ پیورلی اللہ ہی کی ہے، اور جس بندے میں یہ صفات الہیہ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی ایک بار گرم گرم دودھ لائیں، وہ پینے لگے، لینے لگے، الٹ گیا، کھولتا ہوا دودھ تھا، جل گئے، غصے سے کھڑے ہوئے تو وہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ، بیٹھ گئے، کہنے لگی والعافین عن الناس، اللہ اکبر، سیدنا عمر کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، سیدنا عمر فرماتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے، اور اس مہینے میں اس کی پریکٹس ایزیلی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بچی کا سوال کہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ خانم، موضوع پہ دوبارہ آ جاتے ہیں ہم۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ جہاد المرأہ حسن التبعل، عورت کا جہاد گھرداری ہے، شوہر کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور دوسری چیز جو آپ بہت دیر سے بار بار ذکر کر رہے تھے کہ اچھی خاتون، مسلمان خاتون کی صفات کیا ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم کی روح سے اس کو بیان کریں کہ خالق کائنات نے ایک صرف خاتون، عام خاتون کی صفات نہیں بلکہ ایک ایسی خاتون جس کو نبی مکرم اپنے لیے منتخب کرے، جاءت احداہما علی استحیاء، یعنی اس کے چلنے کے انداز میں حیا جھلک رہی تھی۔ جناب شعیب علیہ السلام کی دختر کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سرزمین مدائن پر قدم رکھا اور وہ واقعات رونما ہوئے، اور اس کے بعد جب جناب شعیب نے اپنی صاحبزادیوں کو بھیجوایا جناب موسیٰ کو اپنے گھر بلانے کے لیے، اور وہ آئیں تو جناب شعیب نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ وہ کس ان کی بیٹی کو اختیار کرنا چاہیں گے، کس سے شادی کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے اس بیٹی کی جانب اس کی نشاندہی کی جس کے لیے قرآن نے فرمایا جاءت احداہما علی استحیاء، جس میں حیا زیادہ تھا، جس میں پاکیزگی زیادہ تھی۔ تو یہ مسلمان عورت کی وہ صفت ہے جس کو قرآن نے بہت زیادہ پسند کیا اور بیان کیا۔ ٹھیک ہے خانم، اسی صفت کو میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بیان کریں، اور سورہ رحمان کی وہ آیت بھی ذہن میں آتی ہے کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس کی شرم کا، اس کی عفت کا، اس کے عفاف کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی عصمت کا، اس کی طہارت کردار کا ذکر کیا جا رہا۔ قاصرات الطرف، کوتاہ نظر رکھنے والی، یعنی نامحرم کی جانب ادھر ادھر غیر ضروری نگاہیں گھومتی نہیں ہیں، غیر ضروری نگاہیں گھومتی نہیں ہیں، نگاہ میں شرافت ہے، نگاہ میں شرافت۔ خواتین و حضرات، یہ جو نگاہ میں شرافت کی بات کی، ایک دین کا معاشرہ ہے جو عورت کو کس انداز سے اس کے کردار کو متعین کر رہا ہے، اور ایک معاشرہ جو سرمایہ دارانہ نظام نے دیا ہے، ایک جو مغربی معاشرہ، ایک عورت اس نے پروڈیوس کی ہے، وہ عورت جو مغرب پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ عورت جو قرآن کریم پروڈیوس کر رہا ہے، دونوں کا موازنہ ہم کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ خانم، بریک سے قبل آپ بات کر رہی تھیں قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ نگاہ، وہ شرم، وہ حیا، وہ عفت جو قرآن کریم دیکھنا چاہ رہا ہے مسلمان عورت میں، اس پر میں چاہتا ہوں آپ تفصیلی گفتگو کریں۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ابھی ہم نے جہاں پہ گفتگو کا اختتام کیا کہ نگاہ میں شرافت ہونا چاہیے، تو یہاں پہ پہلے اس بات کی یہ وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس کا بہت غلط مقصد لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواتین حجاب اسلامی کی مراعات نہیں کرتی، وہ اس کی یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتی ہیں کہ ہماری آنکھ میں شرم ہے، ہماری نیت پاک ہے، نیت صاف ہے، تو یہ کفایت نہیں کرتی جب تک کہ ان اسلامی ضوابط کی پابندی نہ کی جائے جن کو خالق کائنات نے متعارف کرایا ہے، اور ہم نے سورہ مبارکہ
نور کے ذیل میں بیان کیا. سورہ مبارکہ نور میں بھی تو خالق کائنات نے ایک مسلمان عورت کے صفات کو بیان کیا. سورہ مبارکہ احزاب میں بیان کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جا بجا مسلمان خواتین کے صفات کو بیان کیا گیا. مومنات، قانتات، خاشعات، خاضعات، صائمات، وہ خواتین جو ایمان رکھتی ہیں، دولت ایمان سے جن کے دل لبریز ہیں، خاشعات ہیں، بارگاہ خداوندی میں اس کے غضب سے ڈرنے والی ہیں، خاضعات ہیں، خضوع و خشوع کرنے والی ہیں، قانتات ہیں، بارگاہ خداوندی میں قنوت کرنے والی ہیں، متصدقات ہیں، راہ خدا میں صدقہ دینے والی ہیں، ہجرت کرنے والی ہیں، جہاد کرنے والی ہیں. اور جہاد کے بارے میں بھی ہم نے بیان کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ خاتون کے لیے بلکہ مرد کے لیے بھی اسلام نے جو جہاد متعارف کرایا ہے وہ سب سے پہلے جہاد بالنفس ہے، اور اس کے بعد جہاد کے دوسرے شعبے ہیں جس میں جہاد بالقتل آتا ہے. اور جو جہاد بالنفس ہے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا، یعنی اصلاح ذات، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. تو خالق کائنات نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ یہ صفات بیان کر دیے ہیں. روزہ دار خواتین، نماز گزار خواتین، اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والی خواتین، انکسار کرنے والی خواتین، راہ خدا میں خرچ کرنے والی، صدقہ دینے والی، اور اس کے بعد انبیاء اعظام الہی کی ازواج کے صفات کو بھی بیان کر دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خالق کائنات نے صفت کو بیان کیا. حتیٰ کہ کل جو ہم گزارش کر رہے تھے اور کسی نے سوال کیا تھا قرآن کریم کے بارے میں کہ خواتین کی مذمت کی گئی ہے، اور مثال دی تھی سورہ مبارکہ یوسف میں زلیخا کے ذکر کے بارے میں، تو آپ سے یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں مذمت نہیں کی بلکہ زلیخا کو حکیمہ قرار دیا، اس کی حکمت کا ذکر کیا. یعنی جب وہ پلٹ آئی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اصل عشق، اصل محبت ذات حق کی ہے، تو خالق کائنات نے اس کو حکیمہ کے طور پر متعارف کرایا. اور جب وہ گمراہی کے راستے پر گامزن تھی اس وقت بھی اتنا احترام رکھا کہ اس کا نام ذکر نہیں کیا، امراۃ العزیز کہا، نام ذکر نہیں کیا، وہ خاتون، لیکن نام ذکر نہیں کیا اس کا کہ وہ خاتون کون تھی. جی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے یوسف علیہ السلام. یہ جو کہلوایا گیا تو نبی کا جو کردار ہے وہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ نبی کسی عورت پہ الزام نہیں لگاتا. یہ بھی بات ہے. اور دیکھیے انبیاء اعظام الہی تو وحی الہی سے تکلم کرتے ہیں، جو مشیت حق چاہتی ہے وہ کرتے ہیں. تو خالق کائنات ان انسانی بلند ترین اخلاق کو دنیا میں متعارف کرانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آلودہ گناہ بھی ہے یا کوئی غلط کام بھی انجام دے رہا ہے تو تمہیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی عزت میں تم اس کی عزت پر حملہ کرو یا اس کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کرو. یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا. اور قرآن نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو بہت ہی زیادہ قرآن کریم نے حساس مراحل پر بھی پاکیزہ عبارتوں سے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کے تعلق سے یہ بات کرتے ہیں تو بھائیوں پہ الزام نہیں لگاتے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان بیچ میں آ گیا تھا جس نے گمراہ کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، وہ کہتے ہیں انا کنا لخاطئین، ہم گناہگار تھے. لقد آثرک اللہ علینا، آج خدا نے ثابت کر دیا کہ اس نے تجھے ہم پر مقدم کیا. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یہ شیطانی عمل تھا، شیطان نے ہمارے درمیان وسوسہ ایجاد کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اخلاق عمل، یہ ہے اخلاق. یوسف علیہ السلام بھائیوں کو نہیں کرے کہ تم نے ایسا کیا، شیطان درمیان میں آ گیا تھا. اچھا، کچھ کالز لیتے ہیں. خانم نے ایک بات جہاد کا لفظ جی میں اسی پر اچھا آپ اسی پہ آ رہی تھی تو میں بھی آ رہا ہوں، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد عورت پر اتنا حق جماتا ہے، کہتا ہے تمہیں گھر کے کام کرنے ہیں اور میرا تم پر اتنا حق ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عورت کا کتنا حق ہے اپنے آدمی پر؟
کہ وہ اپنا حق جتا سکے کہ جی میرا اتنا حق بنتا ہے تم پر. بہت اچھا سوال ہے. ایک عورت کتنا حق ہے آدمی پر, یعنی اپنے شوہر پر. یہ ہمیں انیق بھائی 2 دن سے بولنے ہی نہیں دے رہا اس بات پہ. اچھا اس بات پر نہیں آج بولیں گے ہم. ٹھیک ہے, آج نہیں, میں آج مکمل آپ سے اجازت ہے کہ آپ فرمائیں اس موضوع پر. جی اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیق بھائی. جی وعلیکم السلام. کیا سوال سر؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے بارے میں کہنا چاہوں گا, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے الحمدللہ آپ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. اچھے لوگ آتے ہیں تو اچھا پروگرام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے سامنے جو بیٹھی ہیں ماشاءاللہ اسکالر, مذہبی اسکالر ہیں, ان کا بھی میں بے حد ممنون ہوں کہ یہ رمضان میں اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں. اور میں ایک کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میڈم نے بتایا ہے کہ نماز جنازہ میں جلدی کرنی چاہیے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ وہ 3 دن تک جو تھا وہ نماز جنازہ نہیں ہوا. اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑی روشنی ڈالیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا اس سے پہلے کہ ہم سوالات پر آئیں, خانم نے بڑی اچھی بات جو فرمائی تھی نا کہ عورت کا جہاد, اس پر بات ہو رہی ہے, تو مجھے یاد آیا, مجھے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں, عورتیں تشریف لاتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ یہی واقعہ اور تو پھر آپ فرمائیں, مجھ سے اچھا آپ بولتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. آپ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی ہیں کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور انہیں اجر ہم سے زیادہ مل جاتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد حج میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عورت حج میں, ہر حج میں, حج کا بھی اور جہاد کا بھی دونوں کا اجر اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اور وہاں موت میں شہادت کا رتبہ اور اسی شہادت کا جو جہاد میں ملتی ہے. تو ہمارے لیے تو زندگی میں میدان میں جا کر لڑ کر مرنے کی بجائے ہر سال حج کر کے مجاہد بن جانا بھی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت خاص کرم کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, اور اسی کے نتیجے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 ایئرز تک ہر سال حج فرماتی رہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تمہارے مرد, تمہارے شوہر, تمہارے باپ جب جہاد کی طرف جائیں تو تم گھروں کو سنبھالو, یہ تمہارا جہاد, یہ تمہارا جہاد ہے. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جناب ام المومنین جناب ام سلمہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت کبیدہ خاطر ہیں کہ مرد جہاد پر جا رہے ہیں, ہمیں اجازت نہیں مل رہی, تو وہ ثواب, وہ پاداش, وہ جزا, وہ اجر. تو آقا نے فرمایا کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جو پہلا قطرہ دودھ کا پلاتی ہے وہ جو شہید کے بدن سے خون کا قطرہ گرتا ہے, اور بارگاہ خداوندی سے خطاب آتا ہے استانی فی العمل, اپنے عمل کا نئے سرے سے آغاز کر, آج تیرا نامہ اعمال ماضی کی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں سے پاک ہو گیا. مگر وہ خاتون ہے جو اپنی اولاد کی تربیت محبت حق میں کرتی ہے اور اطاعت الہی کے جادے پر گامزن رہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے کیسے کیسے نکات تعلیم ہو رہے ہیں, کیسے کیسے یہ کہ دین کی روح کیا ہے اور ہماری مسلمان عورت سے دین تقاضے کیا کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کی عورت, ہماری عورت, مسلمان عورت, مسلم ریاستوں میں رہنے والی عورت ان ہدایات میں, ان اصولوں میں سے کتنے اصولوں پر عمل پیرا ہے. میمونہ صاحبہ یہی سوال. میں اس سے پہلے انیق بھائی اگر آپ اجازت دیں تو وہ جنازے والی بات نہ کروں جی وہ فرمائیے بھائی کی. جی فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ 3 روز تک متواتر ہوتی رہی, اور چونکہ کسی نے امامت نہیں کرائی اور حجرے میں ہی ہوتی رہی, انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں اور ان کی میت کو احتراماً باہر نہیں لایا جاتا. تو 10 لوگوں سے زیادہ حجرے میں نہیں لوگ آ سکتے تھے, اور پورے مدینہ منورہ کے ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے نے جنازہ پڑھی, تو 3 دن تک متواتر نماز جنازہ ہوتی رہی. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. جی السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا محترمہ. انیق بھائی پہلے تو میں I just like to congratulate you, your cast, your crew, your production team, your management, everybody there at Dunya TV on producing such a fantastic program. After the negative press that Pakistan gets in the media, it's so refreshing to see female scholars
on TV representing the Pakistani nation, and a lot of that thanks goes to yourself for presenting Thank you that very show. much. Thank you very much for these comments. Do you have any question? جی جی میرا اصل میں میں خانم صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ وہ ٹی وی پہ آج کل نظر بہت کم آتی ہیں, تو ہم کافی لکی ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ان کی زیارت ہوتی ہے. ہم بھی لکی ہیں کہ خانم آج یہاں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کے یہ ایک سورس آف ایویڈنس فار the quality of the production that you're giving to us. اصل میں کل بھی پروگرام دیکھ رہی تھی, تو اس میں جو سسٹر ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ پردہ جو ہے وہ صرف سر کو ڈھانپنے کا نام نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے, ایک ریزن ہے. اور الحمدللہ ہمارے مذہب میں ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفی ہے, ایک ریزن ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک ایکسپلینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم خود کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. سجدے کے پیچھے ایک فلسفی ہے, پردے کے پیچھے ایک ریزن ہے. میں خانم صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ صوم کے فلسفے پہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے کہ صوم صرف روزہ صرف خود کو ایک دن کے لیے بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے, اس میں ہم پہ اور کیا کیا ہمارے وہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں, ہمیں کرنی چاہیے, اور اس کا وہ اگر پلیز تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں گی تو بہت مہربانی ہوگی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. صوم کا فلسفہ, روزے کا فلسفہ, خواتین و حضرات یہ بہت اہم سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ خانم اس پہ تفصیلی بات کریں کہ روزے کا فلسفہ, جیسے ان خاتون نے فرمایا کہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ لعلکم تتقون, یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. یہاں پر شاید کا لفظ آیا ہے, اور خانم اور محترمہ عربی بہت اچھی جانتی ہیں کہ جہاں لعل آتا ہے وہاں پر شاید کا کے معنی آتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک. خواتین و حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب, واپس آئیں گے, یہ سوالات رکھیں گے اپنی دونوں عالماؤں کے سامنے. اس بریک کے دوران ہم آذان فجر کراچی بھی سنیں گے. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ ملک صاحبہ. خواتین و حضرات اس وقت نیند کا عالم ہے اس لیے میں نام بھول گیا میمونہ ملک صاحبہ کا. تشریف فرما ہے, اور یہ دونوں مہمان ہماری ایسی ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, درخواست پہ ہماری تشریف لائی ہیں. ہم دونوں کے بڑے ممنون, بہت شکر گزار. کیونکہ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کا سوال ریپیٹ کروں آپ کے سامنے. آج ہم نے جو سوال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ جنگ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ 3 آپشنز, رجب, رمضان یا حج کا مہینہ. خواتین و حضرات جن نمبرز پر آپ اپنا آپشن سینڈ کرتے ہیں وہ نمبر ہے 021345286061, 021345270009. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اپنا درست آپشن, نمبر ہے ہمارا, ایڈریس ہے ای میل کا rr@dunyatv.tv. آپ ہمیں 3031 پر اپنا درست آپشن سینڈ کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات 3 تحفے ہوتے ہیں جو ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. کتابوں کا سیٹ, ڈیجیٹل قرآن کریم, اور انا حاجی اور دنیا ٹی وی کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ. تفصیلات کے لیے انا حاجی کی ویب سائٹ پہ جائیے www.anahaji.com. تمام تفصیلات وہاں موجود ہیں. رمضان کے مہینے میں کوئی ممبرشپ فی نہیں ہے. رمضان کے علاوہ ممبرشپ فی 1 لاکھ روپے ہے. خواتین و حضرات کچھ کالرز ہیں, ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے سر. ہلو. جی السلام علیکم, فرمائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی یہ ٹی وی کی آواز برادر بند کر دیجئے آپ. ہیلو. ہیلو. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سرکار؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا سوال ہے؟ اللہ سے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ گزشتہ کئی دنوں سے. الحمدللہ. سوال میرا خانم طیبہ بخاری سے ہے. جی.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کا لقب دیا جی ہاں، میں ذرا چاہتا ہوں کہ وہ تفصیل سے ذرا اس کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا سوال. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک سوال رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. سوال ایک یہ آیا تھا کہ مرد عورت پر حق جماتا ہے، ایک عورت کا اپنے شوہر پر کتنا حق ہوتا ہے؟ بالکل ہی اتنا حق ہوتا ہے جتنا ایک شوہر کا بیوی پر ہوتا ہے، بیوی کا اتنا ہی شوہر پر ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ جماتا ہے تو یہ بھی جمائے. بات یہ ہے کہ پہلا حق جو شوہر کو نہیں ملتا، معاشرے کی طرف سے میں نہیں بات کری، اسلام کی طرف سے بات کر رہی ہوں، وہ حق المہر ہے، وہ بیوی کا حق ہے. ٹھیک ہے. نان نفقہ ہے، وہ بیوی کا حق ہے. رہنا سہنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا وہ بیوی کا حق ہے، شوہر پرووائیڈ کرتا ہے. تحفظ اس کی عزت کا، اس کی جان کا، اس کے مال کا، اس کو خدمتگار پرووائیڈ کرنا اگر آپ اچھے گھرانے سے لائے ہیں، یہ بھی اس کا حق ہے. اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کو اور اجرت طلب بالکل کہتی ہے کہ میں فیڈ نہیں کروں گی جب تک کہ مجھے اتنے پیسے نہ دیے جائیں، تو آپ کو وہ بھی اس کا حق ہے. ناز نخرے کرنا بھی اس کا حق ہے، اور ناز نخرے اٹھانا آپ کا فرض ہے. آپ بھابھی سن رہی ہوں گی نا انشاءاللہ؟ جی. تو اگر ایک شوہر حق جماتا ہے تو میں بہنوں سے یہ کہوں گی کہ یہ محبت کے سودے ہیں. جب فقہ کی بات آتی ہے، قانون کی بات آتی ہے، تو جھگڑے کی بات آتی ہے. جب آپس میں ساتھ رہنا ہوتا ہے تو پھر محبت اور احسان کا رویہ رکھنا چاہیے. جعل بینکم مودۃ ورحمۃ. حقوق طلب کرنے کی بجائے فرائض ادا کریں، کیا اچھی بات، حقوق چھوڑیں. تو آپ دیکھیں کہ یہی شوہر آپ کی مرضی اور پوچھے بغیر مشورہ قدم نہیں اٹھا سکتا. جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی، بہنوں کو بھی، کہ شادی کے چند سال پہلے والے خاصے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں ایک مختلف گھرانوں سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، انیک بھائی میں سمجھتی ہوں کہ شادی ایک پیکج ڈیل ہے. اس میں اچھائی برائی سمیت آپ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. پھر آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے پر ڈھانپ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. پھر اگر آپ میاں اور بیوی اکٹھے ہو جائیں، ایک پارٹی بن جائیں، تو اس کا میکا بھی اور آپ کا میکا بھی سب الگ ہو جائیں گے. آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے لفظ میثاقاً غلیظا، سخت پکا وعدہ، پختہ عہد کر کے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی لاج رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نام سے رشتے کرتے ہو اس نام کا لحاظ رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ایک غیر عورت کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر. اور اللہ تعالیٰ کو ابغض الحلال طلاق کو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ نے اس کا نام لیا اور اس کے بعد اس کے نام کا لحاظ نہیں رکھا. اور وہاں پہ بھی فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اگر طلاق بھی ہو جائے تو اخلاق حسنہ کو درمیان سے ہٹنے نہ دینا، بلکہ خزانے دے چکے ہو تم تو واپس نہ لو. ہم لوگ تو 3 کپڑوں میں بیٹی کو نکال دیتے ہیں، بہو کو، اور ہمارے معاشرے میں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں اور دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ رشتہ زوجیت اگر ختم ہو بھی گیا تو انسانیت کا، بچے اگر بیچ میں ہیں، وہی بچہ آپ کا ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، تو آپ کا تعلق رشتوں میں، شادی بیاہ میں، مشوروں میں تو رہے گا. تو انسانیت پہلا تعلق ہے، محبت، چشم پوشی، اللہ کے نام کا لحاظ. اور میں ایک مشورہ دیتی ہوں، کبھی جھجک نہ اترنے دیں. کبھی اتنا بے باک اور بے تکلف نہ شوہر ہو نہ بیوی کہ عزت اور احترام کی حدود پھلانگ جائے. بہت اچھی بات. عزت اور احترام کے ساتھ پوری زندگی گزر سکتی ہے، بھلے محبت نہ بھی ہو. لیکن جب محبت یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی، اور یہ نکاح کی محبت تو نکاح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دیتے ہیں. یہ آپ اگر اللہ کے نام پر اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ اس کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ راہیں آسان کر دیتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. خانم، میں چاہتا ہوں پہلے یہ اسی سوال کو رکھوں آپ کے سامنے، اس کے بعد اگلا سوال رکھوں گا.
کچھ سوالات. میں تو یہ کہوں گی کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں مردوں کے فرائض بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں. ٹھیک، بس بالکل بہت اہم بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ فرائض الرجال قوامون علی النساء تو فرائض ہیں. جی، اس میں یہی عرض کرنا چاہتی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء یہ فرائض کی نشاندہی ہے. جی ہاں، یہ کوئی شرف یا کسی کرامت کی نشانی نہیں ہے، بڑائی کی نہیں ہے کہ اگر میں مرد ہو گیا، ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے، اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنا ہے خواتین کی، بیویوں کی، حاکم نہیں کہا، حاکم نہیں، نگران اور ذمہ دار کہا، نگران اور ذمہ دار، محافظ، نگران، ذمہ دار. سبحان اللہ. کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل، میں نے آپ کی پروگرام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کال کی ہے اور میں کب سے کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی. جی، اور اللہ کا شکر ہے کال مل گئی ہے الحمدللہ. بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا بس یہ کہنا تھا کہ میں دنیا چینل کے لیے تھینک فل ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی اسکالرس بلائی ہیں اور طیبہ خانم جیسی اسکالر کو بلائی ہے جس کے لیے ہم لوگ کافی دنوں سے ویٹ کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کو بلائے. اور بس میں یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ خانم طیبہ کو ٹائم دیا جائے تاکہ ہم ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. خانم کل بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل افطار تک خانم ہمارے ساتھ رہیں گی اور وقتاً فوقتاً. خانم طیبہ کو میں یہ کہوں گی کہ ان کو مولا سے زندگی دے اور یہ زیادہ سے زیادہ باقی چینلز بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی آگے سے آگے آئیں. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور خانم سوال یہ آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ام ابیہا، ان کے فضائل اور کمالات کے پیش نظر آقا نے، البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر برحق ہے، اور جو بی بی نے آقا کی خدمت کی اور جس طرح وہ جب دعوت و تبلیغ کے میدان میں جن مشکلات کا سامنا انہیں ہوتا تھا تو جب گھر پہ تشریف لاتے تھے تو انتہائی بچپنے کے عالم میں، چونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ صرف 5 سال کی تھیں جب ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اس وقت ان کی جو اپنے والد کے ساتھ جس طرح وہ پیش آتی تھیں جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، تو یہ بھی روش تھی. لیکن اس کے علاوہ جو مفسرین نے، علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ بی بی میں کمالات اتنے زیادہ تھے، ان کے محاسن اتنے زیادہ تھے کہ جب آقا ان کو دیکھتے تھے، اور کتنے ہوں گے کہ خالق کائنات نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تجھے اس بیٹی کی صورت میں سرچشمہ خیر کثیر عطا کیا. اور یہ کسی ایک فقہ نے بیان نہیں کیا، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا کہ وہ سرچشمہ خیر کثیر جس کو خالق کائنات نے حضور کو ارزانی کیا وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں اور پھر ان کی نسل طاہرہ کی صورت میں. تو ان کے کمالات کے پیش نظر آقا یہ فرماتے تھے کہ ام و ابیہا، یہ بیٹی تو فضائل میں اپنے باپ کی بھی ماں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. جی میں ڈاکٹر شمشاد امتیاز کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. آپ کا پروگرام الحمدللہ یعنی میں خود بھی سنتی ہوں اور اللہ کا احسان ہے میں نے بہت سے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بہت بہترین ہوتے ہیں. بڑی محبت، اللہ قبول فرمائے. یہ ہے کہ یہ جو 2-3 پروگرام پردے کے بارے میں ہوئے نا، جی جی، چہرے کے پردے کے بارے میں، جی جی، اس میں یعنی سیر حاصل اور تسلی بخش گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. میں پچھلے 30 سال سے تقریباً اس شعبے میں چہرے کے پردے کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور الحمدللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو غالباً یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جو وہ گھروں سے نکلے تو یعنی چادروں کا گھونگھٹ یا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے نا کہ چہروں کو چھپا لیں. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت نمبر 59 ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں. اور الحمدللہ ہم اس فیلڈ میں یعنی میڈیکل کے فیلڈ میں آپ دیکھیں پاکستان میں ہم کتنی خواتین جو ہے نا ہم چہرے کے پردے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اور یہ ہم نے پوری تسلی کی. مولانا ابو العلا اس وقت حیات تھے جس وقت ہم ان کے پاس گئے ہیں. اچھا. اور ضیاء الحق کا دور تھا اور ہمیں بہت مشکلات تھی چہرے کے پردے کے لحاظ سے، تو انہوں نے مولانا نے ضیاء الحق سے بھی بات کی تھی. اچھا. مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے ایف جے سے پردے کی ابتدا کی ہے، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے.
اور اب ہمارے فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پوسٹ گریجویشنز بھی کی ہیں پردے کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا اب تو اس میں یہ کہ سیٹسفیکٹری جوابات نہیں دیے گئے نا, اس میں بہت تشنگی ہے. آپ کسی بھی علماء کو بلا کے پلیز اس کے بارے میں سیر حاصل بحث, تاکہ بہت سے لوگوں کے دل اس سے نا بہت پریشان. اچھا لیکن اس پر کیونکہ آپ یہ فرماتی ہیں, تاثر آپ کا یہ ہے کہ سیٹسفیکٹری جوابات نہیں دیے گئے, لیکن کچھ لوگوں نے جو ہمیں بتایا, کال کی, فیڈ بیک آتا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ خانم طیبہ بخاری اور محترمہ میمونہ ملک صاحبہ نے اس پر بہت تفصیلی اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, اور بار بار کی ہے, دہرائی ہے, سوالات بہت آئے ہیں, اور اس پہ خانم نے تو بہت تفصیل سے ایک ایک لفظ کو رک رک کر سمجھایا ہے. اور محترمہ نے بھی, میمونہ ملک صاحبہ نے بھی پردے کے تعلق سے تمام باتیں سامنے آئیں, اور کچھ کراس کوشچننگ وغیرہ وغیرہ, کچھ معاملات, کچھ سوالات ہم نے بھی تاوڑ توڑ کیے تاکہ بات نکلے, بات کھل کر سامنے آئے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کا تاثر یہ ہے کہ اب بھی گفتگو تشنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی ہمارے ساتھ ہیں, شام کو بھی افطار کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں دونوں مہمان. اصل میں گزارش یہ ہے, اگر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو, کہ بات یہ ہے کہ ان کا اطمینان اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. غور فرمایا آپ نے, ہم نظریات کو یہاں پہ ختم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے نظریے کی تردید کر دیں. ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کا یہ فتویٰ ہے اور قرآن کریم یہ کہتا ہے. اس قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں بعض علماء جو ہیں ان کا طائفہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے میک اپ کے بغیر, یا پھر یہ کہ اگر آپ نے دیر سے میک اپ کیا ہوا ہے اور نیچرل لک دے رہا ہے چہرہ تو وہ بھی جائز ہے کھلا رکھنا. اور بعض فقہا کا یہ نظریہ کہ نہیں, چہرے کو چھپانا چاہیے. میں نے گزارش کیا تھا کہ ہم یہاں پہ تبیین مفہوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے اس کی تعبیرات جو سامنے آئی ہیں مختلف ہیں, لیکن جو تفہیم آپ دونوں خواتین سمجھتی ہیں ہم نے برجستہ علماء کی آراء کو بیان کیا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. محترمہ خانم آپ کا بہت شکریہ, میمونہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات ہم لیں گے افطار ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.